أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے امام زمانہ سے متعلق کچھ مباحث شروع کیے، تو آج ہم آپ کے سامنے امام حسن اور حسین کی پیشن گوئی بیان کریں گے، جس میں انہوں نے امام زمانہ کے آنے کی پیشن گوئی کی اور ان کے زمانے کی خصوصیات بیان کیے. امام حسن فرماتے ہیں ما منا احد الا ویقع فی عنقہ بیعۃ لطاغیت زمانہ. ہم میں سے ہر امام کو ایک ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے زمانے میں زندگی گزارنے پر خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم مجبور تھے. الا القائم الذی یصلی روح اللہ عیسیٰ ابن مریم خلفہ، مگر یہ کہ حضرت امام مہدی کسی ظالم بادشاہ کے زمانے میں انہیں زندگی گزارنے پر ان کی مجبور نہیں ہوں گے، اور وہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. فإن اللہ عز وجل یخفی ولادتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی کی ولادت کو مخفی رکھا، ویغیب شخصہ، اور ان کی شخصیت مبارک کو غائب رکھا. لئلا یکون لأحد فی عنقہ بیعۃ، کہیں ایسا جو ہے وہ مجبور نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجبور ہو کسی ظالم بادشاہ کے زمانے میں وہ زندگی بسر کریں اور ان کی امامت کسی ظالم بادشاہ کے زمانے میں. تو یہاں پر امام حسن علیہ السلام نے پہلے یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے متعلق بشارت دی ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ امام زمانہ غائب کیوں ہیں، ان کے غائب ہونے کی وجہ کیا ہے. پھر یہاں پر ایک اور نقطہ امام حسن نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. اب ہم جو ہمارا شیعہ کا عقیدہ کہ ہمارے تمام ائمہ انبیاء سے افضل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ کہ بتائیں کہ جو پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ افضل ہوتا ہے یا مفضول ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے مفضول ہوتا ہے، پس امام مہدی افضل ہے حضرت عیسیٰ سے. جب آخری افضل ہے تو پہلا حتماً افضل ہوگا. جب آخری امام افضل ہے تو امام علی علیہ السلام حتماً جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہوں گے. بس یہاں پر جو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے امام زمانہ کے پیچھے، اس کی وضاحت کچھ اس طرح امیر المومنین کی حدیث ہے. امام زمانہ بیت المقدس میں داخل ہوں گے، امام زمانہ وہاں پر نماز پڑھانا شروع کریں گے. ان ایام میں سے ایک جمعہ کا دن آئے گا، امام زمانہ جمعہ کی نماز پڑھانے کی تیاری میں ہوں گے، تو کہ خداوند تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے بھیجے گا. ایک خوبصورت شکل والے عیسیٰ زمین پر نازل ہوں گے اور ان کی شکل و شباہت اور شمائل حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتے ہوں گے. اور وہاں پر جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام زمانہ مڑ کر کے ارشاد فرمائیں گے، اے مریم کے بیٹے آپ تشریف لائیں، آپ نماز پڑھیں. تو وہ حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں اور محمد کا بیٹا میرے پیچھے نماز پڑھے. اور وہاں پر حضرت عیسیٰ امام زمانہ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے امام حسین علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں منا 12 مہدیاً، ہم میں سے 12 ہدایت یافتہ مہدی ہیں. اولہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جن میں سے پہلے امیر المؤمنین ہیں، وآخرہم التاسع من ولدی، اور آخری ان میں سے جو ہدایت یافتہ امام ہے ہم میں سے، وہ میری اولاد میں سے 9واں ہیں. والامام القائم بالحق، وہ امام ہیں جو ظہور کریں گے اور حق کے ساتھ ظہور کریں گے. یحیی الارض یحیی اللہ بہ الارض، خدا ان کے ذریعے زمین کو دوبارہ زندہ کرے گا. بعد موتہا، زمین کے مردہ ہونے کے بعد زمین دوبارہ زندہ ہو جائے گی. یعنی جو ہے ناانصافی، ظلم اور زیادتی کے ذریعے زمین جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہو جائے گی. زمین سے مراد یعنی زمین پر رہنے والے ان کے دل مردہ ہو جائیں گے، ضمیر ان کے جو ہے وہ
ہلاک ہو چکے ہوں گے تو وہاں پر امام زمانہ آ کر کے اس زمین کو دوبارہ زندہ کریں گے. ناانصافی سے مردہ ہو جائے گی، انصاف کر کے دوبارہ جو ہے وہ زندہ کریں گے. زمین میں ظلم و زیادتی میں اضافے کی وجہ سے زمین مردہ ہو چکے گی، عدل و انصاف کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. زمین میں جو ہے ظالموں کی حکومت اوج پر ہوگی اور انتہا پر ہوگی. امام زمانہ ظالموں کو ختم کر کے دوبارہ ایک حکومت قائم کریں گے اور زمین کو اس کے ذریعے ایک نئی زندگی ملے گی. اسلام نئے طریقے سے جو ہے وہ اس کو زندگی ملے گی. یظہروا بہ دین الحق، خدا اس کے ذریعے دین حق کو ظاہر کرے گا. اعلیٰ دین کل، اسلام کو خداوند تعالیٰ تمام ادیان پر غلبہ دے گا. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین اس بارے میں ناپسندی کیوں نہ کرتے ہوں، اس کو جو ہے اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں، لیکن خداوند تعالیٰ جو ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور خداوند تعالیٰ زمین کو امام زمانہ وجود مقدس سے ایک نئی حیات. امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان للقائم منا غیبتین احدہما اطول من الاخرى فیطول امر حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به ولا یثبت علیہ الا من قوی یقینہ وصحت معرفتہ ولم یجد فی نفسہ حرجا مما قضینا وسلم لنا اہل البیت. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی دو غیبتیں ہوں گی، غیبت صغریٰ و کبریٰ. احدہما اطول من اخرى، ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ لمبی ہوگی اور اتنا زیادہ لمبی غیبت ہو جائے گی کہ بعض لوگ اس سے پھر جائیں گے اور لوگ صرف وہ اس پر قائم رہیں گے جو یقین پر ہوں گے اور ان کی معرفت ہم سے متعلق صحیح ہوگی اور اپنے نفس میں کوئی مشکل چیز وہ نہیں پائیں گے. بیت کے تسلیم شدہ ہوں، یعنی امام زمانہ کی غیبت سے متعلق عقیدہ رکھنا اور امام ظہور سے متعلق یقین رکھنا یہ شیعوں کے مسلم عقائد میں سے ہے. اور وہ شیعہ جو ہے وہ شیعہ کہلا سکتا ہے جو امام زمانہ کی غیبت کا قائل ہو اور امام زمانہ کے ظہور کا قائل ہو. بس وہ لوگ اس پر قائم و دائم رہیں گے کہ جو امام زمانہ کی غیبت کے قائل ہوں گے اور ظہور کے منتظر ہوں گے، اور نہ فقط زبانی منتظر ہوں گے بلکہ عملی لحاظ سے منتظر ہوں گے. ہم ایک امام کے انتظار کر رہے ہیں. اور پر جب وہ آدمی جو یقین رکھتا ہے امام زمانہ کی غیبت کا اور ظہور کا یقین رکھتا ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دغا سے کام نہیں لکھتا، اس کی زندگی میں فراڈ نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں غیبت نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے افراد پر تہمت لگائے، بلکہ اس کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسے امام کا انتظار کر رہا ہے جو امام نیک ہیں، صالح ہیں، خداوند تعالیٰ نے انہیں چنا ہوا ہے، خداوند تعالیٰ کی مراد ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں پلٹنے والے ستارے کی اور ایسے ستارے کی کہ جو کہ غائب ہو جاتا ہے، جو کہ غائب ہو جاتا ہے، ایسے ستارے کی قسم اٹھا رہا ہوں. تو امام علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا اس سے مراد امام مہدی ہیں کہ جو کہ پلٹ کر آئیں گے اور آنے کے بعد دنیا کو ہدایت عطا کریں گے. امام فرماتے ہیں ھذا المولود فی آخر الزمان، اس ستارے سے مراد وہ ایسا مولود ہے جو آخری زمان میں ہوگا. هو المہدی من العطرہ، جو نبی کریم کی عطرت سے ہیں، مہدی ہیں. تکون لہ حیرۃ وغیبتہ یظل فی اقوام، ان کی زمانے میں کچھ لوگ حیران و پریشان ہوں گے اور وہ غائب ہوں گے. یظل فی اقوام، اس میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گی. ویہتدی بہ اقوام، کچھ لوگوں کو ہدایت ملے گی. فیاتوب لکا ان ادرکتہ، اے شخص تو اگر امام زمانہ کو پا لے گا تو خوش قسمت ہوگا. ویاتوب لمن ادرکہ، اور جو بھی اس امام زمانہ کو پا لے گا وہ خوش قسمت ہوگا. اس میں ایک تو قرآن کی تفسیر کی امام باقر علیہ السلام نے کہ یہاں ستارے سے مراد امام مہدی ہیں اور ایسا ستارہ جو کہ پلٹ کر آیا ہے، اور ایسا ستارہ
کہ جو پاک و پاکیزہ سچویشن کیا ہوگی غیبت میں، امام زمانہ کے غیبت میں سچویشن کیا ہوگی، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ امام زمانہ کے کو درک کریں گے وہ خوش نصیب ہوں گے، جو امام زمانہ کے سپاہی قرار پائیں گے، امام زمانہ کی اقتداء کریں گے، امام زمانہ کے پیچھے چلیں گے، امام زمانہ کے انتظار کریں گے، وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے، چاہے ان درک کرنے والا میں سے وہ راوی ہو یا کوئی اور آدمی ہو۔